اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ کہف کے کون کون سے فضائل ہیں۔ سورہ کہف جو کہ پیرا نمبر 15 میں اور 16 میں موجود ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 311، حدیث نمبر 1857۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان سورہ کہف کی شروع اور آخر سے تلاوت کرے گا، اس کے سر پر ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی میں نور ہی نور ہوگا، اور جو انسان اس سورہ کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو انسان سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کرے گا وہ انسان بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف کی بہت ساری فضیلت ہے۔ آپ سب اپنی طرف سے کوشش کیا کریں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صورتیں نازل فرمائی ہیں ان کو پڑھا کریں، سمجھا کریں اور اس پر عمل بھی کیا کریں۔ آمین۔